یا علی مدد۔ آج چند ساتھیوں نے ایک فرمان کو پڑھنے اور ڈسکس کرنے کی خواہش ظاہر کی ہے، تو آئیں کچھ مولا سے مدد مانگتے ہوئے، یاری مانگتے ہوئے اس فرمان کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ فرمان امام سلطان محمد شاہ، ہماری جانیں، ہماری روحیں اس امام سے فدا ہوں۔ امام نے وڈوا کیمپ 1910-1903 کو فرمایا، صلوات پڑھیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تم میں جو جوان بچے ہیں انہیں دین کا علم اور گنان سکھاؤ گے تو تمہارے بچے بہت نیک بنیں گے۔ اگر تم انہیں علم نہیں سکھاؤ گے تو وہ گدھے جیسے ہو جائیں گے اور دوگلی باتیں کریں گے، منہ سے بک بک کریں گے اور کہیں گے کہ ہم نے عبادت بندگی کی۔ ابھی تمہارا وقت ہے، اس میں تمہاری عقل کھولو، سنو، یاد کرو اور تم خیال کرو۔ پیر صدر دین نے جو روحانی گنان فرمائے ہیں اور حاضر جومے کے جو فرامین ہیں اسے تم یاد کرو۔ جس طرح رسالے اخبار پڑھ جاتے ہو اسی طرح پڑھ گئے تو کیا فائدہ؟ ایک ایک جملہ دل میں حفظ کرو، گنان کا اور ہمارے فرمان کا ایک ایک جملہ ہزار ہزار جملے جیسا ہے۔ امام یہاں پر جوان سے مخاطب ہے، کہتے ہیں کہ تم میں جو جوان بچے ہیں، پھر کہتے ہیں ہمیں فرمان کو دیکھنا ہوگا کہ امام کس طرح سے فرمان فرماتے ہیں۔ تو اگر ہم اس کو پڑھ جائیں گے اخبار کی طرح تو ہم یہ کہیں گے کہ بھئی یہ تو جوان بچوں کے لیے فرمان ہے، ہمارے لیے تو نہیں ہے، لیکن یہ فرمان جماعت سے فرمایا جا رہا ہے۔ اور امام پھر کہتے ہیں آگے، ابھی تمہارا وقت ہے، یعنی کہ جوان عمر کے جوان کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پر، عمر کے جوان کے ساتھ ساتھ ان لوگوں سے بھی بات ہو رہی ہے جو ارادے اور ہمت میں جوان ہیں۔ سبحان اللہ، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام ساتھی جو بیٹھے ہوئے ہمارے سامنے وہ ہمت کے اور ارادے کے جوان ہیں، جبھی تو وہ آج کوئی بھی عمر کے حصے میں ہیں لیکن علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تاکہ ہم اپنی ترقی کر سکیں، کیونکہ امام نے یہ فرمایا کہ علم والی روحی درجہ بدرجہ آگے بڑھتی ہے۔ تو الحمدللہ آج ہی ہمارا وقت ہے کہ اس میں ہم اپنی عقل کو کھولیں۔ پھر امام نے یہ بھی فرمایا کہ جو علم حاصل نہیں کرتا ہے اس کی مثال کیسی ہے؟ گدھے کی جیسی ہے۔ گدھا کیوں؟ گدھا سارا دن سخت محنت کرتا ہے اور وہ بوجھ کو اٹھاتا ہے، اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتا ہے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ جو افراد مذہب کو گدھے کی طرح لیں گے، یعنی کہ نادان لوگوں کی مثال پر لیں گے اور اس پر بہت سختی سے عمل کریں گے، سختی سے صبح و شام جماعت خانے کی حاضری، سخت پابندی، تو امام فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ وہ ہوں گے جو جسمانی دین کو پالیں گے۔ یہ دوسرے فرمان کی بات کر رہی ہے ناچیز، کہ امام نے فرمایا کہ ایسا جو جماعت میں ہم فالو کرتے ہیں مذہب کو تو وہ جسمانی دین کو پالنے کے برابر ہوتا ہے، اور امام اس کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ امام علم کو اہمیت دیتے ہیں، عقل کو اہمیت دیتے ہیں۔ کیا فرمایا کہ جو انسان گدھے کی طرح یعنی سخت محنت کر کے مذہب کو اگر پالے گا تو اس کی مثال ایسی ہوگی کہ وہ منہ سے بک بک کرے گا اور کہے گا کہ عبادت بندگی کی، دوگلی باتیں کرے گا۔ دوگلی باتیں مطلب کیا ہوا کہ ایک طرف بیٹھے ہیں تو ایک کی ہاں میں ہاں ملائیں گے، دوسری طرف بیٹھے ہیں تو دوسری کی ہاں میں ہاں ملائیں گے، دو باتیں کریں گے۔ یعنی کہ دوسری مثال میں امام نے فرمایا کہ بھئی ایسے درخت کی طرح نہ ہو کہ ہوا اس طرف لگی تو ادھر جھک گئے، ہوا اس طرف لگی تو اس طرف جھک گئے، یعنی کہ ڈائریکشن کا پتہ نہیں ہے، راستے کا پتہ نہیں ہے، جو جیسا بولتا ہے اس کی ہاں میں ہاں۔ تو ایسے شخص کی مثال امام جو ہے وہ گدھے کی مثال سے دیتے ہیں۔ پھر امام نے ہمیں دعوت دی، کیا دعوت دی؟ امام کہتے ہیں کہ سوچو، سنو، یاد کرو، خیال کرو۔ یعنی امام دعوت دے رہے ہیں کہ جب ہم اکیلے ہیں تو ہم خیال کریں، غور کریں، سمجھیں، پڑھیں، اور اس کے علاوہ کلاسز بھی اٹینڈ کریں۔ اور کلاسز کا فرمان تو جو ہے امام نے حال ہی میں ہمیں حاضر امام نے 24 اکتوبر کو خاردر جماعت خانے میں گولڈن جوبلی کے دوران امام نے فرمایا کہ آپ ایسی کلاسز کو باقاعدگی سے اٹینڈ کریں جہاں آپ کو آپ کے مذہب کی تعلیم دی جاتی ہے۔
یہ نہیں کہا کہ REC میں جائیں، اور ہم کہاں REC میں جائیں گے اس عمر میں؟ REC یعنی کہ ریلیجس سینٹر، نائٹ اسکول۔ تو امام نے تمام سے فرمایا کہ آپ جو ہے باقاعدگی سے ان کلاسز کو میں جائیں جہاں علم دیا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ آج ہم تمام ساتھیوں کے لیے مبارکبادی ہے کہ ہم فرمان کو لے کے فرمان کلاس میں پڑھتے ہیں، فرمان کو سمجھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ بھئی ہم فرمان کی مدد سے اپنی عقل کو کھولیں اور اپنے مذہب کو، اپنے امام کو اچھے طریقے سے پہچان سکیں۔ اب فرمان میں امام فرماتے ہیں کہ تم یاد کرو، تو اس لفظ یاد کو بھی ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یاد کے اندر بھی درجات ہیں۔ مثال ہم دنیا ہی سے لیں گے کہ اگر ایک بچہ نرسری ECDC آج کل تو بچے جاتے ہیں، تو وہاں بچوں کو جو ہے وہ کچھ حد تک رٹا لگایا جاتا ہے، ریپیٹیشن ایک ہی بات اتنی دفعہ ریپیٹ کرائی جاتی ہے کہ وہ بچے کو رٹ جاتی ہے، وہ سوچے سمجھے بغیر ABCD پڑھتا ہے اور اپنی کلاس میں جو ہے وہ کلاس کو پاس کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے۔ تو رٹا لگانا ایک 5-6 سال کے بچے کے لیے ضروری ہے تاکہ وہ آگے بڑھ سکے۔ اگر آج ہم ساتھی یہاں بیٹھے ہیں اور اگر ہم یہ کہیں کہ امام کے فرامین کو ہم یاد کریں گے، رٹ لیں گے اور رٹ کے جو ہے طوطے کی طرح اس کو بیان کریں گے، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، ضرور کرنا چاہیے کیونکہ یہاں سے شروعات ہے ہماری، ٹھیک ہے نا؟ لیکن شروعات کے تک رہنا نادانی ہے۔ ہم نے فرمان کو یاد کیا، اچھے سے زبان سے پڑھا، اس کو حفظ کر لیا، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے۔ امام ہی نے فرمایا آگے جا کے کہ ایک ایک جملہ دل میں حفظ کرو۔ تو جو یاد کرنے کا جو تعلق ہے نا، کہ جیسے ہم یاد کریں ہماری زبان سے ادا ہو، اس کا تعلق ہمارے دماغ سے ہے کہ اس کو ہم نے رٹ لیا ہے۔ دل میں سمجھنے کی بات ہوتی ہے کہ اس کو ہم نے پہچان لیا، اس کی حکمت کو، اس کو شناخت کر لیا، پھر وہ رٹا نہیں ہوتا ہے، وہ جب بات ہوتی ہے تو وہ مغز کی بات ہوتی ہے، ایسنس کی بات ہوتی ہے، کیونکہ وہ دل سے بات نکلتی ہے۔ جو لکھا ہوا ہے وہ لفظ بلفظ آپ کے سامنے بیان نہیں کیا جا رہا ہے، رٹا جو ہے وہ لفظ بلفظ ہوتا ہے۔ تو ہم کو امام کے فرمان کو سمجھنا ہوگا کہ کہاں امام ہمیں کیسے سمجھا رہے ہیں کہ جب آپ کلاس میں نئے نئے آئیں تو آپ اس کو پڑھیں، بار بار پڑھیں، یاد کریں، حفظ کر لیں، رٹا لگا لیں، لیکن وہاں تو رکنا نہیں ہے، اب اس کو دل سے حفظ کرنا ہے۔ یعنی کہ اس فرمان کے اندر جو جواہرات ہیں، جو حکمت ہے، جو ایسنس ہے، جو مغز ہے، اس کو نکال کے سمجھنا ہے۔ پھر امام ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں پیر صدر دین کے گنان کو اور فرمان کو سمجھنا ہے، یاد کرنا ہے۔ تو چلیں پہلے فرمان کو لیتے ہیں کیونکہ ہم فرمان کلاس میں بیٹھے ہیں، فرمان کو سمجھ رہے ہیں۔ حاضی امام کا ایک فرمان، امام نے یہ فرمایا، صلوات پڑھیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام نے فرمایا آپ سوچیں کہ میریٹوکریٹک سوسائٹی کا کیا مطلب ہے۔ یہ ہماری روایت کی غیر معمولی خاصیت ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے مستقبل کے لیے تیار کریں، ہم کہیں سے بھی تعلیم حاصل کریں اور ہم ہمیشہ اپنے طریقے کے بنیادی احاطے میں رہیں گے جو کہ انسانی عقل کی ترقی ہے، اس لیے کہ آنے والے سالوں میں ہمیں مستحکم، وفادار اور متحدہ ہو کر اپنے عقیدے پر عمل کرنا ہے۔ یہ ایک عقیدہ ہے، یہ ضروری ہے کہ ہمارا عقیدہ اٹل ہو، نہ کہ عقیدہ ہماری سہولت کے لیے ہو، جیسا کہ کچھ اور عقائد میں ایسا ہوا ہے، ایسا دنیا کے دوسرے ممالک میں ہوا ہے۔ اور اگر ہمارا عقیدہ اٹل ہے، جب ہی یہ عقیدے کی مضبوطی نہ صرف ہمارے دل، ہماری روح اور ہمارے عقل کے لیے بھی ہوگی، یہ عقیدے کی مضبوطی ہماری عقل اور اخلاق کے لیے ہے۔ اس فرمان کا حوالہ لندن، یونائٹڈ کنگڈم، 5 اگست 1994 ہے۔ امام یہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے مذہب پر ہمیں عمل جو کرنا ہے وہ متحد ہو کر، وفادار ہو کر، مستحکم ہو کر عمل کرنا ہے اور اس کو اٹل طریقے سے عمل کرنا ہے، یعنی کہ کنوکٹڈ ہو کر عمل کرنا ہے، سہولت کی بنیاد پر نہیں،
یعنی کہ یہ چیز مجھے اچھی لگ رہی ہے، یہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے تو میں اس پہ عمل کروں گی، یہ چیز چونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے یا میرے لیے مشکل ہے، تکلیف دہ ہے، تو میں اس پہ عمل نہیں کروں گی۔ تو امام فرماتے ہیں کہ مذہب پر جو عمل کرنا ہے وہ سہولت کا کام نہیں ہے، اٹل ہو کر کام کرنا ہے۔ ہمیں اپنے عقیدے پہ کنوکٹڈلی اس پہ کام کرنا ہے، کنوکشن کے ساتھ کام کرنا ہے، نہ کہ کنوینئنس کے بیس پر۔ اب ہم امام کے فرمان کے اس حصے کی طرف آتے ہیں جب امام نے فرمایا کہ بھئی آپ پیر صدر الدین کے گنان کو بھی پڑھیں، اس کو بھی سمجھے، یاد کریں۔ تو اب تو ہم فرمان کلاس میں بیٹھے ہیں، گنان کو کیسے پڑھیں؟ گنان کی جو زبان ہے وہ مشکل بھی ہے، تو ہمارے لیے پھر ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا، ایک چیلنج ہو گیا کہ چلے ہم گنان کو کیسے سمجھیں گے، کیسے اسٹڈی کریں گے۔ اور ابھی ہم نے بات کی کہ بھئی ہمیں تو اٹل طریقے سے اپنے مذہب پر، اپنے فرامین، امام کے فرامین پر عمل کرنا ہے، سہولت نہیں لینی ہے کیونکہ گنان مشکل ہے۔ تو اب اس کے سوال کو جو ہے ہم کیسے حل کریں؟ پھر امام کے فرمان ہی کو لیتے ہیں، گولڈن جبلی کا، خیردر کا سیم فرمان جو مولانا نے 24 اکتوبر 2000 میں کیا۔ امام فرماتے ہیں کہ صلوات پڑھیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ Never before in human society has so much good knowledge, mediocre knowledge, and bad knowledge been available to people. You therefore have to make judgments, careful judgments, as to what knowledge is good, what knowledge is mediocre, and what knowledge is simply not knowledge. صلوات پڑھیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو امام یہاں فرماتے ہیں کہ آج جو انسانی معاشرہ ہے اس میں نالج جو ہے وہ بھرمار ہو گئی ہے۔ ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ گاؤں میں اگر امام کا کوئی فرمان ریڈیو کے تھرو سنایا جانا تھا یا امام کا کوئی حکم تھرو ریڈیو ہونا تھا تو تمام لوگ ریڈیو کے سامنے ایسے ادب سے اور عقیدت سے جمع ہو گئے ہیں، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ مائک لگایا جائے ریڈیو کے سامنے تاکہ جماعت کے ہر ممبر کو آواز آئے، کیونکہ اتنا مشکل تھا کہ ہم امام کے فرمان کو پا سکیں۔ اور آج یہ حالت ہے کہ ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے اور واٹس ایپ پہ تو نالج کا طوفان ہے۔ تو امام ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ زمانہ ایسا ہے کہ خوب نالج ہے، لیکن یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے اور بہت خیال سے، بہت سوچ سے، سمجھداری سے کرنا ہے کہ کون سی نالج ہے، کون سی درمیانی نالج ہے، اور کچھ تو نالج ہے ہی نہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم اب کیسے جج کریں کہ اب گنان کا جو ہمیں اسٹڈی کرنا ہے کہ بھئی اس کو کیسے ہم مسئلے کو حل کریں کہ کس نالج کی طرف جائیں۔ گنان کے اندر جب ہم ٹرمز اور ٹرمینالوجیز پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہمیں گیتا اٹھانا پڑے گی، رامائن کو اٹھانا پڑے گا، جو اوتار ہے ان کی اسٹڈی کرنا پڑے گی اور ان چیزوں کو سمجھنا پڑے گا۔ اب یہاں پر ہمیں یہ کہنا ہوگا کہ ہمیں یہ پوچھنا ہوگا ایکچولی اپنے آپ سے کہ عقل کیا کہتی ہے ہماری۔ اب عقل بھی ہماری کھل رہی ہے نا، چونکہ ہم بچے ہیں، گرو ہو رہے ہیں، تو چلیں فرمان ہی سے ڈھونڈتے ہیں اس سوال کا جواب۔ امام نے یہ فرمایا کہ رام بھی پیغمبر تھے، بے شک 1,24,000 پیغمبر ہیں ہمارے، تو اس زمانے میں بھی پیغمبر تھے، لیکن سوال یہ ہے کہ اب مجھے اگر گنان کی اسٹڈی کرنی ہے تو میں رامائن کی طرف جاؤں یا کیا کروں؟ فرمان سے ہی جواب کو ڈھونڈتے ہیں۔ امام نے فرمایا فرمان میں رام بھی پیغمبر ہیں اور آدم بھی پیغمبر ہیں۔ امام کا حکم یہ ہوا ہمیں کہ تم خیال کرو کہ آدم کہاں سے آیا تھا، آدم کو کس نے بھیجا تھا۔ جو عقل مند ہوگا وہ اس خیال کو پکڑ لے گا، جو صوفی ہوگا وہ اس خیال کو پکڑ لے گا۔ امام ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ اگر تم عقل والے ہو تو اس فرمان کو تم پکڑ لو گے، اس خیال کو تم پکڑ لو گے۔ اب آدم کو کہاں سے ڈھونڈیں گے بھائی ہم؟ آدم کی جو ساری کہانی ہے وہ تو قرآن میں ہے۔ اب ہم تو اسٹڈی کرنے نکلے تھے گنان کو، اب یہ کنفیوژن مچ گیا کہ بھئی ہم کیا کریں۔ ہم جو ہے وہ انڈین چینلز پر ہندو بھگتوں کی باتیں سنیں تاکہ ہم اپنے مذہب کو سمجھ سکیں، گنان کو سمجھ سکیں، کیونکہ امام نے فرمایا گنان کو سمجھنا ہوگا تو ہمیں وہ تریتا جگ، دوآپر جگ، سب جگ کو دیکھنا ہوگا، اس کی کیلکولیشنز کرنی ہوں گی، یا ہم کو اوتار کو سمجھنا ہوگا کہ بھئی کیا اوتار تھا، کیا نہیں۔ یہ ایک مسئلہ ہے ہمارے لیے۔ تو چلیں پھر ہم فرمان کلاس کے اسٹوڈنٹس ہیں اور الحمدللہ امام نے ہمیں ہر سبجیکٹ پہ فرمان کیے ہیں۔
حضرت امام آقا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد امام فرماتے ہیں پیر صدرالدین نے تمہیں جو گنان بنا کر دیے ہیں وہ ہندوستانی زبان میں قرآن کا نچوڑ ہے۔ زنجبار 5/6/1899 کا فرمان ہے۔ یہ ہمارا مسئلہ حل ہو گیا۔ امام نے ہمیں سمجھا دیا کہ اگر ہم کو گنان کو سمجھنا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ قرآن کو پڑھنا ہوگا۔ پھر امام کیا فرماتے ہیں؟ یہ 13 تاریخ زانزبار ہی کا فرمان ہے، 13/7/1899 کا۔ تم میں سے ایسے ایماندار آدمیوں کی ضرورت ہے جو قرآن شریف کے علم سے واقف ہوں، گنانوں کے علم سے واقف ہوں، تو ہم انہیں گنان کی ایک ایک کڑی قرآن سے نکال کر بتائیں تاکہ وہ جماعت کو سنائیں۔ تو یہاں پر امام نے 2 باتیں کی ہیں کہ امام یہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے ایماندار آدمیوں کی ضرورت ہے جنہوں نے گنان کو بھی اسٹڈی کیا ہو، جنہیں قرآن کو بھی اسٹڈی کیا ہو۔ ایماندار کیوں؟ کیونکہ جماعت میں جب یہ رجحان آتا ہے کہ قرآن کو پڑھنا ہے تو ہم کسی اور کے پاس جا کر، ملا مولوی کے پاس جا کر قرآن کو پڑھنا عربی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو امام کا فرمان یہ نہیں ہے۔ امام یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ عربی کسی اور غیر مذہب والے کے پاس جا کر پڑھیں، یہ نہیں ہے امام کا فرمان۔ امام کا فرمان یہ ہے ایماندار، یعنی کہ جو آپ کے مذہب کے لوگ ہیں، ایمان رکھتے ہیں، ان سے ہی آپ قرآن کی تعلیم لیں، نہ کہ باہر جا کر قرآن کی تعلیم لیں۔ اور پھر ان کو گنان کا بھی علم ہونا چاہیے، کیونکہ گنان جو ہے وہ قرآن سے لکھے گئے ہیں۔ تو گنان کو سمجھنے کے لیے قرآن کو سمجھنا ہوگا، تو جن افراد کے پاس قرآن کا علم ہے وہ گنان کو بھی سمجھا سکیں گے۔ تو یہ ہمارے پاس راستہ ہے کہ گنان کو پڑھنے کے لیے ہم پیچھے جائیں پلٹ کر، جب کہ جماعت ہندو مذہب میں تھی اور ان کو ہندو مذہب سے مسلمان مذہب اسماعیلی طریقے میں لانے کے لیے ان کی ٹرمینالوجی میں بات کی گئی۔ علم قرآن کا دیا تھا، کیونکہ وہ ہندو نہیں بنا رہے تھے، مسلمان بنا رہے تھے پھر ہمیں۔ تو آج چونکہ ہمارے اندر یہ خواہش، یہ فرمان برداری کی خواہش ہوئی ہے جو امام نے ہم سے گولڈن جوبلی میں کی کہ امام کو ہم پہچانیں، تو امام کو پہچاننے کے لیے ہم آج علم حاصل کر رہے ہیں۔ تو علم حاصل کرنے کے لیے گنان کی سمجھ امام نے فرمایا ضروری ہے۔ گنان کو سمجھنے کے لیے امام نے فرمایا کہ قرآن کو سمجھنا ہوگا، کیونکہ قرآن کا جو نچوڑ جو ہے وہ ہندوستانی زبان میں گنان کے اندر ہے۔ چونکہ ہم آج ہندو نہیں ہیں، ہمیں یہ ضرورت نہیں ہے کہ ہم انڈین چینلز کو کھول کر ہندو بھگتوں کو سنیں تاکہ ہم اپنے مذہب کو سمجھ سکیں۔ ہمیں قرآن کو اٹھانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم قرآن سے گنان کو سمجھ سکیں۔ پھر امام نے فرمایا اسی دن ایک اور فرمان میں امام نے فرمایا تم اپنوں میں سے ایسے اشخاص تلاش کرو جو قرآن شریف اور اس کی تفسیر سے واقف ہوں، تو ہم انہیں اپنے دین کی ہر بات قرآن سے ثابت کر کے دکھائیں۔ اپنے دین کی ہر بات، سبحان اللہ! کیا ہمیں جو ہے لطف آئے کہ اگر ہم ہمارے دین کی ہر بات کو قرآن سے سمجھیں، ایک نہیں بلکہ 10 سے زیادہ جگہوں پر ثابت کر کے دکھائیں۔ امام فرماتے ہیں کہ ایک جگہ پہ نہیں، قرآن کے اندر 10 جگہ پہ، جبکہ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن تو ہماری کتاب ہی نہیں ہے، قرآن تو جو ہے وہ نان اسماعیلیوں کی کتاب ہے۔ اگر ایسا ہم میں سے کوئی سمجھتا ہے تو ہمیں پھر غور کرنا ہوگا کہ امام نے ہمیں گولڈن جوبلی میں 2 چیزیں دی تھیں۔ کیا تھیں وہ؟ حدیث ثقلین اور آیہ نور۔ ہم جانتے ہیں کہ حدیث ثقلین میں کیا ہمیں حکم ہوا ہے ہمارے پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک تو میری آل، میری اطرت، اور دوسری میری کتاب۔ جو ان دونوں چیزوں کو پکڑ کے رکھے گا وہ فرقہ فرقہ نہیں ہوگا۔ تو امام جو کہ ہمارے لیے بولتا قرآن ہے، ان کی فرمان برداری ہم پر لازم ہے۔ امام ہی ہمیں فرماتے ہیں کہ قرآن کو پڑھنا ہے، گنان کو پڑھنا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کتنے عجیب و غریب طریقے سے ایسوسیشن کی طرف سے جو بھی آرٹیکل چاند رات کو آتا ہے، ان آرٹیکلز میں قرآن کے کئی ریفرنسز ہوتے ہیں۔
تو ہمارے لیے توجہ طلب بات ہے نا کہ اگر جماعت خانے کے اندر قرآن کے ریفرنسز کو پڑھا جا رہا ہے، ڈائمنڈ جوبلی میں امام کی طرف سے قرآنی آیتیں، سورہ کوثر اور سورہ آراف کی آیت جو کہ سنگل سول کی بات کرتی ہے، آدم کی بات کرتی ہے، پھر اس سے اس کا جوڑا بنا یعنی حوا آئی، یعنی آدم کی بات ہو رہی ہے، اور اس سے پوری کائنات جو ہے وہ تخلیق میں آئی، تمام مخلوقات جو ہے انسان جو ہے وہ آدم سے پیدا ہو گئے۔ تو ان تمام باتوں کو ہم پڑھ تو رہے ہیں، سن تو رہے ہیں، ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، ہمت ارادے سے جوان ہو کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ امام کے فرمان پر ہم اٹل طریقے سے عمل کریں گے، اور اپنے آپ کو بچے کے لیول پہ یعنی کہ یاد سے سوچنے پر، خیال کرنے پر، اپنے آپ کو ترقی دے کر، اپنے عقل کو ترقی دے کر اپنے درجات کو بلند کریں گے۔ امام نے زانزبار میں 14 تاریخ 9 مہینے 1899 میں فرمایا، اگر تمہیں قرآن مجید سیکھنے کی خواہش ہو تو اس کے حقیقی معنی جاننے والوں کے شاگرد بنو۔ پھر فرمایا، قرآن شریف حکمت اور دانائی سے پڑھنا تو ہی بہتر ہے، جو حکمت اور دانائی کے بغیر پڑھتا ہے وہ گدھے کی طرح ہے۔ حکمت سے پڑھو گے تو تمہیں فائدہ ہوگا۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ ہم خدا کی طرف سے آئے ہیں اور وہیں واپس جائیں گے۔ حکمت کے ساتھ پڑھنے سے ہی یہ باتیں سمجھ سکو گے۔ تو پھر یہاں پہ امام نے مغز کی بات کی ہے، رٹے کی بات نہیں کی ہے۔ تو چاہے فرمان ہو چاہے قرآن ہو، اگر رٹے کی حد تک اگر ہم پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو یہ مولا فرماتے ہیں کہ وہ گدھے کی مثال، نادانی کی مثال پر ہے، وہ عقل کی مثال پر نہیں ہے۔ اور ہم یہاں تمام جو ہیں اگر فرمان کلاس تک پہنچے ہیں تو انشاءاللہ مولا ہمیں راستہ دکھائے کہ ہم قرآن کلاس تک بھی پہنچیں، اور پھر ہم ہر چیز کو جوڑ سکیں گے، فرمان کو، گنان کو اور قرآن کو ملا کر ہم ایک ایسا اس کو بنائیں گے کہ وہ ہمارے لیے آسانی سے سمجھ میں آنے والا ایک جوہر ہو، جواہر ہو، ایک ہیرا ہو۔ کیونکہ اگر وہ آسانی سے سمجھ نہیں آتا ہے تو ہمارے لیے مشکل ہے، کیونکہ ہم ابھی بھی بچے ہیں، ہم گرو ہو رہے ہیں۔ تو آسانی سے سمجھنے کے لیے ہمیں ایسے دوستوں کی ضرورت ہے جو ہمیں بہت ہی جو ہے جس طرح سے ماں نوالا چبا کے پھر بچے کے منہ میں ڈالتی ہے کہ بچے کو تکلیف نہ ہو، تو ایک اچھا استاد بھی اسی طرح سے نوالے کو چبا کے ہمیں جو ہے وہ آسان طریقے سے سمجھاتا ہے تاکہ ہم اپنی عقل کو کھول سکیں، اس کو اپنے اندر جذب کر کے اپنی روحانیت میں ہم اپنے آپ کو ترقی دے سکیں۔ تو الحمدللہ یہ بہت ہی اچھا آپ نے سوال کیا، میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس فرمان کو یہاں پر لا کر ڈسکس کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ ایک بہت ہی خوبصورت شعر یاد آتا ہے کہ کسی نے کیا خوب کہا کہ حافظ قرآن نہیں میں عاشق قرآن ہوں میں، حافظ قرآن نہیں عاشق قرآن ہوں میں، آیا کرسی میں مجھ کو جملہ قرآن یاد ہے۔ قرآن کو بھی سمجھنے کے لیے کتنی عجیب و غریب ہمیں بات بتائی گئی کہ ہمیں قرآن کا عاشق بننا ہے۔ جس طرح سے ہم امام کے عاشق ہیں، امام کے فرامین کے عاشق ہیں، ہمارے پیروں کی گنان کے عاشق ہیں، ہمیں قرآن کا بھی عاشق ہونا پڑے گا۔ قرآن کو جب عشق سے پڑھیں گے، ڈر کے نہیں، ڈر لگتا ہے، آئی ایگری ود دیٹ کہ عربی زبان ہے، مشکل زبان ہے، تو ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ ہم تمام جوان ہیں ارادے اور ہمت کے، تو ہمت کر کے اگر ارادے سے آ کے بیٹھے ہیں تو ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے مولا ہمت دے کے ایسے ہمیں کلاسز مل جائیں گی جس سے ہمیں سمجھ آئے گا کہ قرآن کے اندر کس طرح سے جو ہے عاشق ہو کر قرآن کو پڑھیں گے کہ اس کے اندر سے جو جواہر ہیں وہ ہمیں مل جائیں۔ الحمدللہ امام ہم پر بہت مہربان ہے، بہت رحمان ہے، اس کی رحمت کی جو ہے وہ کوئی حد نہیں ہے۔ ہمیں توفیق، تائید، ہمت اور یاری دے کہ ہمیں ایسے ساتھی ملیں جو ہمارے ہاتھ پکڑ کر اس راستے سے ہمیں جو ہے وہ آگے اور آگے کی طرف بڑھائیں۔ آمین یا رب العالمین، یا علی مدد۔